إن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز سامعین قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنے کی کوشش کی تھی کہ دین اسلام کے جو احکام ہیں، اعمال ہیں، ان کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے، سارے اسلام کے ماننے والوں کے لیے مختلف طریقے کی سہولتیں اور آسانیاں رکھی گئی ہیں تاکہ ہم اور آپ دین اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار سکیں اور عبادت رب کا جو حق ہے وہ ادا کر سکیں۔ اسی آسانی اور سہولت کے تعلق سے آج میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاکی ناپاکی کے تعلق سے کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر غسل کرنے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے یا کسی وجہ سے جو ناپاک آدمی ہے وہ پانی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں دین اسلام نے اس غسل کا بدل اور نائب تیمم کو قرار دیا ہے۔ یعنی ایسی حالت میں آپ اگر تیمم کر لیں غسل کی نیت سے تو آپ بالکل پاک ہو جائیں گے اور آپ ایسے ہی عبادت کر سکیں گے جیسے کہ غسل کرنے کے بعد آپ عبادت کرتے اور کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کتاب التیمم میں عمران بن حسین خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ آپ نے باجماعت نماز پڑھائی، سارے لوگ جو موجود تھے سب شامل ہوئے، لیکن ایک آدمی جماعت میں شامل نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ کس چیز نے تمہیں باجماعت نماز پڑھنے سے روک رکھا؟ اس نے کہا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنبی یعنی ناپاک تھا اور پانی بھی میسر نہیں تھا، اس لیے میں نے نماز نہ پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرماتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، علیک بالصعید الطیب فإنہ یکفیک، کہ اللہ کے بندے جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو تمہیں پاک مٹی کو لازم پکڑنا چاہیے، یعنی پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے اور یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے وضو کے لیے پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں یا مجبوری کی صورت میں ہم تیمم کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر غسل کی حاجت پڑ گئی ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ نہ پانی موجود ہے یا پانی موجود تو ہے لیکن کچھ ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو غسل کی جگہ پر ہم تیمم کر لیں اور ایسی صورت میں ہم بالکل پاک ہو جائیں گے اور ہماری عبادت انشاءاللہ عبادت مقبولہ ہوگی۔ حضرات گرامی، تیمم وضو کا بھی بدل ہے، غسل کا بھی بدل ہے۔ اب آئیے ہم یہ بھی معلوم کر لیں کہ تیمم کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ آدمی کی حاجت کے مطابق چاہے غسل کی ضرورت ہو چاہے وضو کی ضرورت ہو، اگر پانی دستیاب نہیں ہے یا وہ پانی استعمال کرنے سے اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے تو جیسی بھی ضرورت ہو غسل یا وضو کی، اس کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ کو پاک مٹی پر مارے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس پر پھونکے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملے اور پھر دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر اور بائیں ہتھیلی کو دائیں ہتھیلی پر پھیرے۔
تو یہ تیمم کا مسنون طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر کتاب التیمم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ضربۃ للوجہ والکفین۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سہولیات اور آسانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادت رب اور بندگی رب کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی عبادتوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔